بتایا ہے فتح کے معنی کسی بند چیز کو کھول دینا ہے عرب کی مخالفت کی وجہ سے دعوت اسلام کا دروازہ بند تھا اس صلح نے اس دروازے کو کھول دیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے واپس آ کر سمجھا سمجھے ایک نیوے بادشاہ غلام داؤد کا خطوط بھیجے اور اس کے مختصر تفصیلیں پیش کی حضرت عاطف بن بلتہ رضی اللہ عنہ کو مقابلہ چاہے مصر کی طرف بھیجے وہ وقت کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کیا اور کچھ ہدیہ تحفہ دے کر قاصد کو روانہ کیے وہ لیکن اسلام نہ لایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع تمام لوگ چاہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان بنے لیکن یہ شخص حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مقدر میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان بنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد مشرکین مکہ کا ظلم و ستم جب وقت سے آگے بڑھ گیا تو سن 13 نبی میں مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کی اجازت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بٹھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاسین پڑھتے ہیں کفار کے سروں پر ان کی رازداری کرتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھیہ مکے کے ظاہر شبی مدینہ مخالف سن میں 4 کلومیٹر دور جبلہ سن میں قیام فرمایا 3 دن یہاں قیام فرمانے کے بعد عبداللہ ابن الفت لیسی کو ساتھ لیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خادم حمید بن سریرہ بھی ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سن سے روانہ ہوئے اور 12 ربیع الاول پیر کے دن مدینہ منورہ پہنچے مدینہ طیبہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک آبادی ہے جسے قباء کہتے ہیں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلثوم ابن حادم کے مکان میں قیام فرمایا یہاں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جسے مسجد قباء کہتے ہیں قباء میں 14 دن قیام فرمانے کے بعد مدینہ منورہ کا ارادہ فرمایا مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور انصار کی بچیاں اشعار پڑھ رہی تھیں طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع تمام لوگ چاہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان بنے لیکن یہ شخص حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مقدر میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے مہمان بنے جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی ان کا ذریعہ معاش تجارت اور کاروبار تھا قریش کے قرآن مجید میں قریش کے اس معمول کو جس طرح بیان کیا ہے لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے اس کے شکریہ میں لوگوں کو چاہیے کہ اس
وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ تجارت کے غرض سے ملک شام گئے تھے. واپسی پر بیمار ہوئے مدینے میں انتقال ہوا. بہرحال قریش کے لوگ تاجر تھے. اسی تجارتی ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلے بڑھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی ہوئی تو اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا تجارتی سفر کیا. وہاں ہریرہ راہب سے ملاقات ہوئی. اس نے نبی آخر الزماں کی جو علامات کتابوں میں لکھی ہوئی تھی اس سے پہچان گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی آخر الزماں ہے. اور آپ کے چچا کو مشورہ دیا کہ ان کو واپس لے جاؤ ورنہ رومی لوگ ان کا قتل کر دیں گے. چنانچہ حضرت ابو طالب نے کچھ لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ واپس بھیج دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تجارت کے ماحول میں پلتے بڑھتے رہے اور ایک اچھے تاجر اور بزنس مین بنے. آپ نے غنی اور بردباری سچائی اور امانتداری کود کر بنی رہی. حتیٰ کہ آپ کا لقب تاجر پر حمید پڑ گیا اور گھر گھر امانتداری اور سچائی کے چرچے ہونے لگے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہوئی تو مکہ کی ایک شریف مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا مال تجارت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام بھیجا. ساتھ میں حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ بھی تھے. میسرہ نے راستے میں پیش آنے والے کرامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اس قدر منافع ہوا کہ اس سے پہلے اتنا نفع نہ ہوا تھا. تجارتی سفر ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کا سبب بنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے تمام زمین کو چھان مارا مگر میں نے بنی ہاشم سے بہتر کوئی خاندان نہیں پایا اور بنی ہاشم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کو نہیں پایا. قیصر روم نے حالت کفر میں ابو سفیان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا وہ فینا زونا سبین قوم میں بڑے نسب والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب یہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہد بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن ماد بن عدنان. آپ کا سلسلہ نسب یہاں تک منتقل ہے اور آگے مختلف بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سچ ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے پن نظر آتے یعنی وقت دیکھتے بہو ایسے ہی ہو جاتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں کو پسند کرنے لگے. وہ غیر کھانے اور پینے کی چیزیں متبادل رہنے لگے. آپ فرماتے وہاں ایک اللہ کی عبادت اور برکتی اور ذکر الہی و مراقبہ وغیرہ کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریف 40 سال ایک روز تاریخ میں تشریف فرمایا. اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام اندر آئے اور سلام پھر کہا پڑھے تشریف لے گئے. بدن کاپ رہا تھا. سے فرمایا زمینونی مجھ کو چادر لوا دو مجھ کو چادر لوا دو. جب صبح کا خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سنایا اور فرمایا کہ میری جان کو خطرہ ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث نہ ڈرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلارے بھی کرتے ہیں ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور لوگوں کا بول کھاتے ہیں اور لوگوں کا امانت ادا کرتے ہیں. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے تصور کو بڑھانے کے لیے راستے انبیاء اور رسول بہت سے پہلے بھی گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا آپ نے کبھی بتوں کی عبادت کی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر پوچھا گیا کیا آپ نے کبھی شراب کی ہے؟ پھر فرمایا نہیں.
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मर्तबा मुझे जाहिलियत की बात का ख्याल आया, लेकिन अल्लाह ने मुझे उससे महफूज रखा। एक रात में अपने साथी से कहा कि जो मेरे साथ बकरियां चराता था, तुम बकरियों का खबर रखना, मैं मक्का जाकर वहाँ से कुछ किस्से कहानी सुनता रहता हूँ। मैं मक्के में दाखिल हुआ तो एक घर से गाड़ियाँ बजने की आवाज़ आई। मैं लोगों से दरियाफ्त किया कि क्या है, मालूम हुआ कि फुला की शादी है। मैं अभी बैठा ही था, मुझे फौरन नींद आ गई। मुझे कुछ भी पता नहीं चला क्या हुआ। अमीर काबा के जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर रो रो के ला रहे थे, तब आपके चाचा मुझे दरबार में बागन छोड़ते मुंडे पर रखे, ताकि पत्थरों की रगड़ से महफूज रहो। तहबत होते ही आप बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद कभी आपको बरहाना नहीं देखा गया। एक मर्तबा कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना खाकर आपने उस खाने को इनकार किया और कहा कि नबूवत के नाम पर ज़बह किया जानवर लोगों के खाते का जवाब नहीं, सिर्फ वही चीज़ जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए। इस तरह से नबूवत के देने का फातिमा का माना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पानी डाल रहे थे। में आप